کو ایک اچھا ایکٹر تصور کرتا ہوں میں, بلکہ ان کی جو پرفارمنس ہے علیمہ خانم کے مقابلے کی تو نہیں ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ گروم ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, اپنے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں محمد نواز شریف صاحب, ان سے یہ بات کی ہے کہ سرفراز بگٹی ول کنٹینیو ایز اے چیف منسٹر, کیونکہ جتنی بڑی پاپولیشن ہوتی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو اتنے ہی انتظامات چاہیے. اس لحاظ سے انڈیا کو یہ جنگی جنون سے باہر نکلنا چاہیے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, پاکستان نے جو ہے وہ کراچی اور دیگر دہشت گردی کے حملوں کے بعد افغانستان پر کل ایک بڑا حملہ کیا ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 29 خوارج اور ایک اہم طالبان کمانڈر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اسی کیا انسائٹس اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب سہیل آفریدی کا ایک بیان ہے, سخت بیان ہے, اس پر بھی بات کروں گی میں. اور علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ دعا کریں کہ ان کی آج خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. تو کیا اس بات کے کا کوئی چانس ہے کہ ان کی ملاقات ہو سکے گی؟ ویسے کہا جا رہا تھا کہ نوری نیازی کی شاید ان سے ملاقات ہو. اس کے علاوہ جناب بہت سارے اور بھی معاملات ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان آلریڈی جو ہے وہ پانی یعنی سنتاس معاہدہ جو ہے وہ ایک ایشو ہے, جس سے بھارت کی طرف سے جو ہے وہ جارحانہ بیان آتے ہیں, جبکہ دوسری طرف یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے. ٹریک 2 ڈپلومیسی کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کیا وہ مسائل حل کر سکتی ہے, اس سے بات کروں گی. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ گرمی ہو رہی ہے, گرمی 43 ڈگریز, بالکل 43 سے بھی بڑھ رہا ہے ٹیمپریچر. اور احتیاط کریں, ہیٹ ویو ہے, ہیٹ ویو ہے, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور دھوپ سے بچیں, گریز کریں. بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پش کیا جائے, بھیجا جائے, لیکن آج کل بچوں کو اگر انڈور ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. بڑی گرمی ہے, بہت گرمی ہے. جی اچھا حسن, کل جو ہے وہ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان پر حملہ کیا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 29 خوارج اور ایک اہم طالبان کمانڈر. پرسوں جی اوکے. تو یہ کراچی میں جو دہشت گردی حملے اس کے بعد سی چیز آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان رینجر سندھ کیمپ پر جو حملے کرنے والا بندہ ہے اس کی کچھ ویڈیو بھی سوشل پلیٹ فارم پر گردش کر رہی ہے, جس میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے اور وہ افغانستان سے آیا ہے. جماعت الاحرار کے ہی ٹھکانوں کو ہم نے حملہ کیا ہے, اور یہ بیسکلی آپریشن غزب الحق جو ہے وہ جاری ہے. اور اس میں یعنی کسی قسم کی کوئی کسی میں کوئی جو ہے نا اس حوالے سے ہیجان نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنے لیے جو موجود خطرات ہیں, چاہے وہ بارڈر ایریا پر ہیں یا افغانستان ٹیریٹری کے اندر ہیں, کہ وہاں پر اگر وہ موجود ہوں گے اور پاکستان کے اندرونی طور پر وہاں پر اگر وہ دہشت گردی کارروائی کریں گے تو ہم ان کا لحاظ کریں گے. سوری, وی ول ناٹ ڈو اٹ. ہم نے بالکل ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہم مزید بھی ان کو ٹارگٹ کریں گے. پاکستان اپنی حفاظت کا حق رکھتا ہے. پاکستان کے پاس یہ اخلاقی طور پر, مذہبی طور پر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت بھی ریٹیلیشن کا پاکستان کو ایون کہ UN کا چارٹر بھی یہ اجازت دیتا ہے. تو پاکستان ول کیپ آن ڈوئنگ دس. اگر وہ یہ کریں گے تو پاکستان ول شو نو مرسی. ایک پاکستانی کی جان 1000 افغانی سے زیادہ مقدم پاکستان سمجھتا ہے. اور جو ہمارا ویسے افغانستان سے ایشو نہیں ہے, لیکن جو قابض طالبان کی رجیم ہے افغانستان کے اوپر, جو اس قسم کے کرمنل گروپس کو وہاں پر آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہی ہے, ذمہ داری ان کی ہے. جی اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ کہہ دیں نا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, ہماری سالمیت ہے, ہم خود مختار ہیں, فلاں ہیں, تو پھر آپ پر رسپانسبلٹیز بھی ہیں. بالکل, کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو نبھائیں. آپ اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی ماجگاہوں کو یعنی پھلنے پھولنے نہ دیں. وہاں سے آ کر کرمنل کاروائیاں پاکستان کے اندر کر رہی ہیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہ کر رہی ہیں, اور یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے ایک تو افغان شہری نکلا ہے. یہ انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے. بالکل, وہ تو باقاعدہ بتا بھی رہا ہے کہ ہماری برین واشنگ کیسے ہوتی ہے, ٹریننگ کیسے ہوتی ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کہ یہ سب کافر ہیں. تو وہ پوری ویڈیو اس وقت سوشل پلیٹ فارم پر بڑی زیر بحث ہے. اچھا, آج میں نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا ایک کہیں کسی افتتاح پر جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات کے لیے اب احتجاج ہی ایک واحد راستہ ہے, احتجاج کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بند کمروں کے فیصلے ہم اب نہیں قبول کریں گے, ریاست کی غلط پالیسیوں سے دہشت گردی آئی ہے, وفاق ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور گیس نہیں دے رہا, اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں. تو اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یا یہ صرف جو ہے سہیل میں اس کو سیاسی بول بچن کے طور پر دیکھتا ہوں. اچھا, میں ان کو ایک اچھا ایکٹر تصور کرتا ہوں میں, بلکہ ان کی جو پرفارمنس ہے علیمہ خانم کے مقابلے کی تو نہیں ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ گروم ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی اچھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی کا جو ایکٹنگ کا معیار ہے, ویسے تو وہ پہلے
کہتے ہیں نا سی یا ڈی گریڈ کے ایکٹر تھے, اب کرتے کرتے وہ بی پر یا بی پلس ہو چکے ہیں. ہاں شفیع جان کا مقابلہ آج بھی نہیں کرتے وہ, اور علیمہ خانم کا مقابلہ تو نزدیک بھی نہیں آتے. اب علیمہ خانم تک پہنچنے کے لیے ان کو آسکر وننگ پرفارمنس کرنی ہوگی. احتجاجی تحریک کی بس بار بار بات کرتے ہیں, احتجاجی تحریک چلا نہیں پا رہے وہ ابھی تک. کیا مطلب؟ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں نا, ابھی بھی جیسے انہوں نے کہا کہ گولی چلے گی تو میرا سینہ حاضر اور یہ اور وہ شہادت کی باتیں کریں, لیکن وہ تحریک چلا نہیں پا رہے ہیں وہ, جس کی وہ ہمیشہ ایک دعویٰ کرتے ہیں. اوکے. علیمہ خانم جیسے آپ کہہ رہے ہیں آسکر وننگ ہے, وہ بھی آج کہہ رہی تھی کہ دعا کریں خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. کوئی امید ہے ان کو کہ ملاقات آج ہوگی؟ نہیں, میرے نہیں خیال میں ملاقات ہوگی آج. اچھا, میرا نہیں خیال ملاقات ہوگی آج بھی کل تک تو ملاقات نہیں تھی, کل دوپہر تک. اب اس کے بعد کوئی بات ڈیولپمنٹ ہوگی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میرا نہیں خیال ملاقات ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو علیمہ خانم نے آج اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر لگانا ہے, تو میں تو کل بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس گرمی کے اندر جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, سیاست گرم ہوگی, ٹھیک ہے جی, اور ایک جم غفیر جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھا ہوا ہوگا. پھر پہلے تو 10,000 کا تھا, وہ کال ہے 10,000 کی, آ جائیں گے 10 لاکھ لوگ. پھر جناب در و دیوار ہل جائیں گی اڈیالہ کی, اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے, پھر وہ بخلاہٹ کا شکار ہوں گے, دروازے کھل جائیں گے اڈیالہ کے, اور جناب سب لوگ جو ہے نا وہ علیمہ خانم کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے اور عمران خان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے. پوری ریاست جھک جائے گی ان کے سامنے, پھر آنکھ کھل جائے گی. نہیں ویسے نورین نیازی کی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی ملاقات متوقع ہے, تو ان کی ملاقات اس ہفتے متوقع نہیں ہے. دیکھیں ان پرنسپل جو ڈیسیژن ہوا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کی اجازت دی جائے گی, بٹ سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو کہ انہوں نے یقین دہانیاں کرانی ہیں. ٹھیک ہے, وہ یقین دہانیاں انہوں نے میرے خیال سے ابھی تک نہیں کروائی نہیں. جب وہ یقین دہانی ہوگی کہ یہ وائلیٹ نہیں کریں گے, پہلے بھی ایک دفعہ یقین دہانی کرا کر انہوں نے وائلیشن کی تھی, تو کوئی میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ اس کے تحت وہ یقین دہانی کرائیں, اس کے بعد ان کی ملاقات ہو, اور پھر اس کے بعد اس کی وائلیشن نہیں ہو. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک گروپ موجود نہیں ہے, بہنیں اپنی چودھری بنی ہوئی ہیں, پارٹی کے کئی لوگ اپنے اپنے جو ہے نا وہ انہوں نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو ایک کمپلیکس سچویشن ود ان پی ٹی آئی ہے. اب ادھر سے آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ مریم بھٹو صاحبہ بھی اپنی اپنی گفتگو کر رہی ہیں. یہ یہاں پر مریم بھٹو تو پہلے آ رہی تھی, اب آئی ہیں تو وہ انہوں نے بھی اپنی توپوں کے رخ جو ہیں وہ ابھی علی امین پہ کیے ہوئے ہیں. سہیل آفریدی کہہ رہی ہیں میں مطلب ان کو حکومت ہے ان کے پاس, مارجن آف ڈاؤٹ دوں. حکومت ہوتی ہے تو مارجن آف ڈاؤٹ مل جاتے ہوتے ہیں. حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے, پروٹوکول دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری آپ کو کانسپریسی نہیں لگتی؟ میرا ایک ویسے آپ سے سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود ہی ایک دوسرے کے پیچھے لگا کے یہ کوئی کانسپریسی ہے پی ٹی آئی کو مزید کمزور کرنے کی, توڑنے کی, دھڑے بنانے کی؟ مریم بھٹو کسی کو کوئی کانسپریسی کرنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ آپ مجھے بتاؤ, یہ پتہ نہیں آپ کو یہ سوچ کیوں آئی یہ کانسپریسی ہوگی. یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں, یہ خود ہی کانسپریسی ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا پیار اور محبت ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ جرنلسٹ ہیں نوشین, نہیں علی امین گنڈا خدا کا نام ہے, یہ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ عملی طور پر تھوک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ کے اوپر. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ حالات ہیں ان کے. اچھا, اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر علی امین اور جو سہیل آفریدی کا آپس میں ایشوز تو ہی ہیں نا, اس کے علاوہ 50 لوگوں کے آپس میں ایشوز چل رہے ہیں. جو بندہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہوتا ہے اس کی لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور وہ جس طرح شیر افضل مروت ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. شیر افضل مروت نے تھوڑا سا قد کاٹ کیا نکالا, پوری کی پوری جماعت یکسو ہو کر اس کے مخالف ہو گئی, اور پھر اس کو نکال کر دم لیا. جو جس کے پاؤں تھوڑے تھوڑے تیز ہوتے ہیں نا, اس کو جناب فوری طور پر جو ہے نا اس کو کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے. انسیکیورٹی ہے تمام لوگوں کے اندر, پوری کی پوری پارٹی کے اندر انسیکیورٹی ہے کہ کہیں یہ آگے نہ نکل جائے, یہ پارٹی کو ہائی جیک نہ کر لے. اور علیمہ خانم بھی انتہائی انسیکیور خاتون ہے, وہ بھی کٹ ٹو سائز کرتی ہیں ہر ایک کو. تو علیمہ خانم کو ابھی تک کوئی نہیں گرا سکا, اور علیمہ خانم نے یعنی ایک اس کی دانشمندی کہہ دیں تو کار یہ اختیار کیا کہ انہوں نے کہا جی میں پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پارٹی پہ گرفت رکھی ہوئی ہے. اچھا ہاں اچھا چلیں, حکومت کے حوالے سے ایک خبر تھی, میں نے کہا اس سے بھی آپ پوچھوں. کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں رابطہ ہوا ہے, بلوچستان میں کابینہ میں کچھ رد و بدل ہونے جا رہا ہے. کیبنٹ کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. ہاں ویسے لاسٹ ٹائم ہم وفاقی کیبنٹ جو کیپٹن آف دا شپ ہیں یعنی میر سرفراز بھٹی صاحب, ہی ول ریمین ایز اے چیف منسٹر. 2.5 سال کا فارمولہ تھا, 2.5 سال کے بعد چیف منسٹر نے تبدیل ہونا تھا, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے
یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اپنے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں محمد نواز شریف صاحب, ان سے یہ بات کی ہے کہ سرفراز بگٹی ول کنٹینیو ایز اے چیف منسٹر. مسلم لیگ نواز اپنا چیف منسٹر نہیں لائے گی. یہ سمجھ لیں کہ 2.5 سال وہ پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر تھے اور باقی 2.5 سال وہ مسلم لیگ نواز کے چیف منسٹر ہوں گے, رہیں گے پیپلز پارٹی کے اندر ہی. اوکے, اچھا اب بات کر وہ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ کام اچھا کر رہے ہیں, اس لیے ہی ول ریمین. ہاں جی, ہی ول کنٹینیو ایسا, کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں اور میرے خیال سے ان کی کنٹینیوشن ہی صوبے کے مفاد میں ہے. وہ جس طریقے سے میر سرفراز بگٹی اور اس کی فیملی جو ہے وہ اس وقت تھریٹ سے انڈر تھریٹ بھی ہے, اس کے باوجود وہ اسٹیٹ کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو وہ ان کا رول ہے وہ شاید ہر کوئی نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان خطرات کی موجودگی میں اور اس دلیری کے ساتھ, اور اسٹیٹ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. گورننس کا ماڈل ان کا پہلے کے مقابلے میں خاصا بہتر ہے. کہاں قدوس بزنجو اور کہاں میر سرفراز, آپ دیکھ لیں گے جو حالات اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی اور اس حکومت کا فرق دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. اور وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر بھی انہوں نے ترامیم کی ہیں, یعنی اس میں جو کہ کئی لوگ ایسے تھے جو مسنگ پرسنس والا ایشو تھا اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے, اور جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد پروونشل ایکشن پلان کو ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ وہاں کے مسائل بڑے سنگین ہیں. خالی BLA نہیں ہے بلکہ پوری براس ہے جو وہاں پر اس قسم کی سازشیں کر رہی ہے, اور ایریا بہت بڑا ہے, اور سمجھیے ایریا بہت بڑا ہے, اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پسماندگی بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ انڈر ڈیولپ ہے باقی پورے پاکستان کے مقابلے میں. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میر سرفراز ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ گورننس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن, میرا لاسٹ ٹاپک ہے وہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. اچھا, بھارت سے جو ہے وہ کافی مطلب جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ آبی جارحیت کی دھمکیاں دیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب جو ہے وہ پھر ایک طرف سے وہاں سے اس طرح کے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پاکستان کے بھی تحفظات ہیں جو وہ آزاد جموں کشمیر میں جو ڈیم شیمپ اور یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں, تو ایک بار پھر اس پہ, اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی نہیں ہو رہی. اچھا, یہ غلط خبریں, ہاں یہ ویریفائی میں کر سکتا ہوں کہ یہ سب بکواس ہے. ابھی تک کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کیوں اور سندھ معاہدے پہ ہم کسی سالس کو انوالو کر سکتے ہیں آنے والے دنوں اس میں تو آلریڈی سالس ہے نا جی, ورلڈ بینک ہے. ورلڈ بینک ہے, دیکھیے تھرڈ پارٹی ہے نا, یہ بائی لیٹرل نہیں ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, بین الاقوامی معاہدہ ہے, اور یہ بیسکلی ایک مؤثر پابند بین الاقوامی معاہدہ ہے. اس کو یک طرفہ طور کے اوپر معطل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک فریق اس میں ڈیسیجن نہیں لے سکتا. آپ دیکھیں آج ایک سیمینار ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, جس میں بڑی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ملک, دنیا کا کوئی ملک, کیونکہ جو واٹر از بیسکلی لائف لائن, اور ایک یعنی اوپر رہنے والے لوگ نیچے رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا پانی ان کا روک نہیں سکتے, ان کے ساتھ آبی جارحیت نہیں کر سکتے. تو یہ بیسیکلی بین الاقوامی جرم ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں جی بات یہ ہے کہ لیکن مودی سرکار تو بین الاقوامی جرم کرنے کی ماہر ہے نا. نہیں وہ ماہر ہے, لیکن آگے نیچے جو ہے نا جو رہنے والا ملک ہے اس کا نام پاکستان ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان ان کا ڈیڈی ہے. وہ پاکستان نے مار کے حق میں بتا دیا ان کو کیا پاکستان کر سکتا ہے. پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی شو کر دی ہے. پاکستان نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے. پھر وہ مودی صاحب جو ہے نا وہ سرنڈر مودی بنے ہیں. وہ بھاگتے ہوئے جناب گئے ہیں وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, اور پھر منتیں کی ہیں, اور پھر وہ بیگنگ کے بعد پاکستان نے ان کو جان چھوڑی ہے. پاکستان امن کو جو ہے موقع دیتا ہے. پاکستان جو ہے وہ یہ واضح کرتا ہے جی کہ ہم امن کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بلی کرے تو ہم ایسے بے غیرت ہو کے بھی نہیں جی سکتے. ہماری جو غیرت ہے وہ سب سے آگے ہے. تو ان کی جو ہے ایسی کی تیسی, یہ تو انڈیا کو سمجھ آ چکی ہے. یہ انڈیا کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس ٹائم وہ پاکستان سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. دیکھیے جی لیکن جو اقدامات یہ جو معاملہ ہے دیکھیں یہ جبر نہیں ہے. اس میں بیسکلی ہم تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. ہم پڑوسی ہیں. انڈیا کے پاس دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اور وہاں پر بڑی غربت ہے. یہ ویسے جو حکومت کی ٹریجری بھری ہوئی ہے, لیکن لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں بالکل. وہاں پر لوگوں کے پاس رہنے کا چھت نہیں ہے. دیکھیں جتنی بڑی پاپولیشن ہوتی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو اتنے ہی انتظامات چاہیے. اس لحاظ سے انڈیا کو یہ جنگی جنون سے باہر نکلنا چاہیے. اس کو اپنی
اکھنڈ بھارت کا جو اس نے سوچا ہوا ہے, پہلے جو موجودہ بھارت ہے نا اس کو درست کر لو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے اپنے لوگوں کی معیاری زندگی کو بلند کرو, پہلے اپنے ملک کے اندر حالات بہتر کرو, اور پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کار سیکھو. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے انڈیا اور اتنا سا ملک ہے اسرائیل, اس نے اس کو باپ بنایا ہوا ہے, تو یہ کون سی غیرت کا تقاضا ہے؟ ہاں یہ بات بھی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس کو باپ بنایا ہوا ہے, اور جس کو باپ بنایا ہوا ہے اس باپ کو جو ہے ایران نے ہمارے پڑوس کے اندر اس نے جناب اس کو جو ہے وہ کٹ ٹو سائز کر کے دکھایا کہ بھئی آ جا تیری ایسی کی تیسی. لیکن حسن میرا سوال بالکل لاسٹ میں آپ کو کامنٹ چاہوں گی, یہ جو اقدامات انڈیا اٹھا رہا ہے سرنگیں کے ذریعے پانی کا وہ کرنا اور ڈیمز بنانا, ہم اس کے کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جواب جب پانی انہوں نے روکنے کی کوشش کی, اور پاکستان کے اگر پانی کو انہوں نے ایک قطرہ بھی روکنے کی کوشش کی, تو پھر پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے واضح طور کے اوپر اس پر ڈیسیجن لے چکی ہے. اچھا, ہمارا ڈیسیجن ہوا ہوا ہے, ریڈ لائن ہے ہمارا پانی, کہ ہمارا ڈیسیجن لے چکی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ایکٹ آف وار, اور پاکستان ول دین ایکٹ آف وار کے اوپر رسپونڈ کرے گا. یہ تو پاکستان نے بات واضح کر دی ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر امن کا دشمن بننا چاہے گا انڈیا, اگر اس کو اس خطے کا امن عزیز نہیں ہے, اگر انڈیا کو اپنی سالمیت عزیز نہیں ہے, اگر انڈیا کو اپنی سالمیت عزیز نہیں ہے, تو پھر کر لو پنگا. بات یہی ہے, گرجنے سے کا فائدہ نہیں ہے, پھر ہم برسیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.